یہ خبر صرف بنگلہ دیش کی نہیں، یہ اس سوچ کی ہے جس نے برسوں سے جنوبی ایشیا میں کرکٹ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹی20 ورلڈ کپ بھارت میں کھیلنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وجہ سیاسی کشیدگی، سیکیورٹی خدشات اور وہی غیر یقینی ماحول جو بھارت خود پیدا کرتا آیا ہے۔ آئی سی سی کا وفد ڈھاکا گیا مگر بنگلہ دیشی بورڈ نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ حکومتی ہدایات کے ہوتے ہوئے ٹیم کی بھارت روانگی ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ آئی سی سی وفد میں شامل بھارتی اہلکار کو ویزا نہیں ملا اور اجلاس ویڈیو لنک پر کرنا پڑا۔ یہ سب اس اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے۔ تنازع اس وقت مزید بڑھا جب بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے باہر نکالا گیا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت میں کرکٹ سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ پیغام واضح ہے، جب کھلاڑی غیر محفوظ ہو، جب فیصلے یک طرفہ ہو تو کھیل نہیں ہو پاتا، اور یہی وہ رویہ ہے جو پاکستان برسوں سے بھگتتا آ رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف سیریز منسوخ کی، ویزے روکے، نیوٹرل وینیوز پر اعتراضات کیے اور ہر موقع پر سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر کھیل سے پیچھے ہٹا۔ کھیل کو سیاست بنانے کا یہ طریقہ آج خود بھارت کے سامنے کھڑا ہے۔ ویسے بنگلہ دیش نے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا موقف درست تھا، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی کرکٹ کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ آج اس موضوع پر بات کریں گے، سینئر کرکٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نعمان نیاز صاحب، اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے۔ نعمان صاحب، پروگرام کا میں آغاز جو ہے وہ آپ سے کروں گی کہ بنگلہ دیش کے اس فیصلے کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ I personally feel کہ بنگلہ دیش پرنسپلی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ ریسنٹ پاس کی ہسٹری بھی دیکھیں، 1996 ورلڈ کپ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے ڈینائی کر دیا تھا سری لنکا جانا، سیکیورٹی کنسرنس تھے، پوائنٹس فورفیٹ کیے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد 2003 ورلڈ کپ اف یو ریممبر، انگلینڈ جو ہے وہ کینیا نہیں کیا تھا، انہوں نے پوائنٹس فورفیٹ کیے تھے۔ سو یہ والی جو بات ہے، اگر مستفیض الرحمان کو بی سی سی آئی کے کہنے پہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے کانٹریکٹ ختم کیا جا رہا ہے، اور اگر تو یہ بات یہاں تک محدود ہوتی تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کے پالیٹیشنز اور ان کے بہت سارے اور سٹیک ہولڈرز نے تھریٹن کیا تھا، سو مچ ہو کہ انہوں نے شاہ رخ خان کو بھی تھریٹن کیا جو کہ اونر ہیں کے آر کے۔ تو وہاں پہ اگر ایک بندے کی آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے، دین آبویسلی اٹ از اسٹل ناٹ نون کہ حسینہ واجد جو ہیں ایکس پریمیئر آف بنگلہ دیش، وہ انڈیا میں ہیں یا کہاں ہیں، برما میں، وی ڈونٹ نو۔ تو یہ پولیٹیکل اس میں اگر آپ دیکھیں اور انسیکیورٹی جو ہے، اچھا اب جو یہ 14-2 ہوا ہے، انیشلی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش فل ممبر جو ہے، کیونکہ پرنسپلی وہ ٹھیک تھے، ان کی بات مان لی جائے گی، لیکن یہ جو بات نہیں مانی گئی یہ صرف ہٹ دھرمی ہے، اور یہ بی سی سی آئی کا امپیکٹ نظر آتا ہے آئی سی سی پہ۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ جی صرف انڈیا تو نہیں تھا، 14 اور بھی وہ جو ووٹس ان کے اگینسٹ گئے، کیونکہ فائنینشیل جگرناٹ انڈیا ہے، چاہے وہ براڈ کاسٹنگ ہے اور چاہے وہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ ریونیو ہے۔ براڈ کاسٹنگ کا یہ جو آئی سی سی کو 75% ریونیو ہے وہ انڈیا سے جنریٹ ہوتا ہے۔ سو یہ سارے ریزنز ہیں کہ فائنینشیل اس کو دیکھتے ہوئے اپنے بینیفٹس کو، بائیلیٹرل سیریز جو ہیں وہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں انگلینڈ کے لیے جب انڈیا ٹور کرتا ہے، اور آسٹریلیا کے لیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ مسئلہ آج سے نہیں دکھا رہا بی سی سی آئی، یہ ہٹ دھرمی آپ کو نظر آئے گی 2002-2003 مائک ڈینیس میچ ریفری تھے آئی سی سی کے، اور سچن ٹنڈولکر کا کیس ہوا تھا جو بال ٹیمپرنگ والا، اس پہ وہ میچ ان آفیشیل ٹیسٹ ہو گیا تھا، ایم ایس کو انہوں نے مائک ڈینیس کو ہٹا دیا تھا۔ پھر اگر آپ کو منکی گیٹ اسکینڈل 2007-8 کا یاد ہو، جہاں پہ اینڈریو سائمنڈس کو کلیئرلی انہوں نے منکی کہا تھا، ہربھجن سنگھ نے پینلائز ہو گئے جب انڈیا نے تھریٹن کیا تو آسٹریلیا کو وہ واپس لینا پڑا تھا۔ تو یہ ٹوٹل اس وقت جو انفارچونیٹلی اب کرکٹ پولرائز بھی نہیں ہے، ویکر بورڈز کو آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تمسخر اڑایا گیا ہے نہ ماننا، کیونکہ انڈیا اگر آپ کو یاد ہو کہ سیکیورٹی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کمپنی نے اور آئی سی سی نے کلیئرنس دی ہے ہوسٹ کو انڈیا کو، تو وہ تو پاکستان کو بھی کلیئرنس دی تھی، بٹ انڈیا ڈڈ ناٹ کم فار دا چیمپئنز ٹرافی۔ تو اپنے لیے کچھ اور رولز ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور رولز ہیں۔ بالکل، اپنے لیے کچھ اور رولز ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور رولز ہیں۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، اور عامر صاحب، جس طرح نعمان صاحب نے بھی مستفیض الرحمان کا ذکر کیا، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے باہر نکالنا بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر سر کیسے اثر ڈال رہا ہے؟
دیکھیں یہ سوال بھی جو ہے نا آپ کا نعمان صاحب سے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کرکٹ کے گرو نعمان صاحب ہیں. ایگزیکٹلی. میں تو یہ کروں گا کہ یہ جو بھارت نے کہتے ہیں نا اسپورٹس کو سیاست زدہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو جنٹل مین کھیل ہوا کرتا تھا، ہم تو اس کے بہت ہی الف بے سے بھی ناواقف ہیں، اس کے اندر وہ تنازع پہ تنازع کھڑے ہو رہے ہیں. اور چونکہ سیاست زدہ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ، مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے، مطلب یہ تو حوالے 2002 سے دے رہے ہیں، کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ٹیمیں ٹورنامنٹس میں کھیلنے میں مطلب لوگوں کو دقت آ رہی ہے. اور اس کا جو آغاز ہے وہ بھارت نے کیا. بھارت نے جس طرح جو پاکستان کے ساتھ رویہ رکھا، انہوں نے جہاں وہ پانی کو بطور ایک کہتے ہیں ویپنائز کر دیا، تو انہوں نے سپورٹس کو بھی جو ہے ویپنائز کیا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ ان کی خواہش ہوتی کہ جہاں ان کو کوئی ڈسینٹ نظر آئے، پہلے نشانہ صرف پاکستان ہوا کرتا تھا، اب بنگلہ دیش بھی نشانہ ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی اپنی مرضی کی وہ سیاست کر رہے ہیں. تو ساری لب لباب وہی ہے. اب جہاں تک یہ انٹرکسیز کا تعلق ہے کہ فلاں پلیئر کو کھیلنے دیا، فلاں کو نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ان کی ایک تنگ نظری ہے ہندوتوا سیاست کی، یہ اس کی غمازی کرتی ہے. اور میں وہی کہوں گا کہ نعمان صاحب از دا بیسٹ پرسن، وہی اس پہ روشنی ڈالیں گے جناب. جی اچھا نعمان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، جس طرح عامر ضیاء صاحب نے بتایا کہ آپ تو ہیرو ہیں سر، آپ کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے. سر سوال میرا یہ ہے کہ بھارت کے رویے اور ویزا مسائل نے پاکستان کے ساتھ سر کرکٹ تعلقات کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کرکٹ کو نا ٹول یوز کیا ہے، انہوں نے ویپنائز کیا ہے کرکٹ کو، اور انفارچونیٹلی پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، جو فل ٹیسٹ پلئنگ نیشنز ہیں، ڈیولپ نیشنز ہیں، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ جو پاور سینٹرک ہو گیا ہے. اب آئی سی سی جو ہے وہ ٹوٹلی، ایک تو ان کے جو پہلے 3 یا 4 سینئر موسٹ چیئرز ہیں وہ ساری انڈینز ہیں، لیکن یہ جو ابھی آئی سی سی ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جو فل ممبر کے بورڈ پہ چلتی ہے. ٹیکنیکلی بنگلہ دیش کی بھی اتنی اتھارٹی آئی سی سی میں جو انڈیا کی ہے. وہ فائنینشیل مارکیٹ آپ چھوڑ دیں. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، اب میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہوں گا کہ ہینڈ شیک تو چلیں چھوڑیں، وہ آتا نہیں تھا آئی سی سی کے ان کلازز میں، لیکن وہ جو انہوں نے ٹرافی نہیں لی تھی ایشیا کپ کی، دیٹ واز ایبسولوٹلی جو ہے وہ برنگنگ دا گیم انٹو ڈسریپیوٹ. اور اس پہ تو پینلٹی بہت سویئر ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ بی سی سی آئی تھا، ہیگیمونک پریزنس ہے، جے شاہ جو ہیں وہ امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کو سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیسائز کر دیا انہوں نے کرکٹ کو. اور اتنی شاید ہسٹری آف کرکٹ میں پالیٹکس نہیں آئی. بڑے بڑے ریبیلین ہوئے، اپاتھیڈ ہوا، بینز ہوئے، فکسنگ سکینڈلز ہوئے، باڈی لائن ہوا، بال چیکنگ ہوئی، لیکن کبھی یہ ایکشن وغیرہ، لیکن یہ کبھی اس لیول پہ پولیٹیسائزڈ نہیں نظر آ رہی ہے. تو صاف لگ رہا ہے کہ انڈیا اب ایک جگر ناٹ ہے، اور وہ ہانک رہا ہے باقی نیشنز کو. اور میں تو شاید پاکستان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ابھی تک ٹیم بھی اناؤنس نہیں کی، اور ان سولیڈیرٹی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک میجر ڈیسیجن کہ کیا پاکستان وڈرا کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے ریپرکشنز بنگلہ دیش میں تو آئیں گے. دوسرا، ابھی اپنا ایک اور مذاق اڑایا آئی سی سی نے کہ آپ ایک فل ممبر کو ریپلیس کر رہے ہیں ایسوسیٹ ممبر سے، کیونکہ آپ کے کانٹریکٹس آلریڈی براڈ کاسٹ کے اور ایڈورٹائزنگ ریونیو کے اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ ڈیسائیڈڈ ہیں. تو آپ اسکاٹ لینڈ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں ورسز ان پلیس آف بنگلہ دیش، جو کہ ایک اور جوک ہے. آپ ایکویلیبریم اور ڈائیورسٹی کو کرکٹ کی ختم کر رہے ہیں کہ ایک ایسوسیٹ ممبر جو یورپین اپنی وہاں سے لیگ سے کوالیفائی نہیں کر پایا تھا، اس کو آپ لے کے آئیں گے صرف میچ کھلانے کے لیے. تو انفارچونیٹ ہے. اس میں بنگلہ دیش کو فائنینشیل لاسز تو ہیں، لیکن اگر ہسٹوریکل پولیٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں، اور اپنا جو ہے بنگلہ دیش میں بھی الیکشنز ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکل ریفلیکشنز آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ دس از سیڈ فار انٹرنیشنل کرکٹ. اور کیا آئی سی سی نے سوچا ہے کہ اگر پاکستان کہیں ودرا کر جاتا ہے تو یہ ورلڈ کپ کا ہوگا؟ بالکل. عامر صاحب، کیا عالمی کرکٹ میں ایک ملک کی سیاسی مرضی کو دوسروں پر نافذ کرنا سر معمول بنتا جا رہا ہے؟ اس پر کیا سر کامنٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو بھارت کا گھٹیا پن ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس چلیں غلطی سے پیسے آ گئے، آپ کے پاس اختیار آ گیا، آپ غلطی سے بڑا ملک ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یہ والا رویہ اپنائیں، کیونکہ کھیل کے میدان میں سب برابر ہوتے ہیں. چھوٹے ملک کی ٹیمیں بھی جو ہیں بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں. تو ایک تو اسپرٹ آف دا گیم کے خلاف ہے. کرکٹ تو ویسے ہی جینٹل مین اس کو کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس کہا جاتا ہے، لیکن جو عمومی کوئی بھی کھیل ہو اس میں قسم کا رویہ، جیسے بھی بتا رہے تھے کہ بھئی ایشیا کپ کی ٹرافی نہ لینا، ہاتھ نہ ملانا، یہ تو بالکل ایک تنگ نظری، تعصب، گھٹیا پن، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا.
اور بھارت جو ہے بارہ اس کا مظاہرہ کر رہا ہے. اب ان کا جو بتایا جاتا ہے کہ جی فائنینشیل ان کا کلاؤٹ ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا. سوچنا پڑے گا ان قوموں کو کہ جو ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے یا بھارت کے ساتھ جو ہے بلیک میل ہونا پسند نہیں کرتے, کہ آلٹرنیٹ کیا ہے اس کا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اگر پاکستان پل آؤٹ کر جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سیانے لوگ ہوں جو کہیں جی اس کا ہمارے بہت زیادہ فائنینشیل نقصان ہے. لیکن پاکستان کو اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے, جس طرح بھارت نے پاکستان, آپ دیکھیں نا ہماری ٹیم تو گئی ان کے ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے, لیکن وہ لوگ نہیں آئے, انہوں نے جوابی دورے نہیں کی. تو پاکستان بھی اگر پل آؤٹ کرتا ہے, میں تو بہت ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں ان کو یہ بات پسند نہ آئے, تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو پل آؤٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک الگ پیرالل. آپ اگر تقسیم ہی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس تقسیم کے کمزور اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کریں, کیونکہ بھارت جس اس طرح سے وقت آپ کو ڈکٹیٹ عامر کرنا ضیاء چاہتا ہے صاحب، نعمان صاحب کچھ عامر کہنا بھائی چاہ رہے ہیں. پاکستان کو مزاحمت عامر کرنی بھائی چاہیے اور عامر بنگلہ بھائی دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جی یہ نعمان بہت, صاحب. اگر ہم عامر کھڑے بھائی ہوتے میں ہیں آپ بڑا زبردست پیغام ہوگا. یہ میں تاریخ عامر کے بھائی تناظر میں کہہ رہا ہوں. جی جی عامر بھائی میں آپ سے 200% اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اور آپ کو میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اگر پاکستان جی وڈرا کرتا ہے, ورلڈ کرکٹ نہ صرف پولرائز ہوگی, ورلڈ کپ ان کا تباہ و برباد ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ڈسینٹ ہے کرکٹنگ ایبلٹی میں, نمبر 7 کی ٹیم ہے, برانڈز اتنے نہیں ہیں تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, انڈیا کے پاس بڑا پیسہ. نو, ایشیا کپ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا, بی سی سی آئی نہیں کروا رہا تھا, بی جے پی نہیں کروا رہی تھی. لیکن جب سٹار کام کی بات آئی, جب مکیش امبانی کی بات آئی, جس وقت پیسوں کی براڈ کاسٹ رائٹس کی بات آئی, تو برانڈ ایکویٹی پاکستان کی بہت زیادہ ہے. اور جس کی وجہ سے نہ صرف ایک میچ بلکہ 3 میچ ایشیا کپ میں کروائے گئے, انڈیا سے باہر لے گئے, اب یو اے میں کروایا کیونکہ پروڈکشن ٹیمز نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ خرچہ ہوگا. سیکنڈلی, کیوں 2017 میں جب پاکستان انڈیا ایک پول میں نہیں آتے تھے, پاکستان بہت نیچے تھا, ایک پول میں رکھا گیا. ہمیشہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں انڈیا پاکستان کو اکٹھے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ 20 سے 30 ملین ڈالر کا صرف ایک میچ کا براڈ کاسٹ رائٹ اس پہ آ رہا ہوتا ہے. سو پاکستان اگر پل آؤٹ کرتا ہے, ان کے پروڈکشن ہاؤسز, ان کے پلیجز, ان کی کمرشل ایئر ٹائمنگ ساری برباد ہو جائے گی. نعمان صاحب، یہی میں آپ کو یہیں سے میں آغاز کروں گی. یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان پل آؤٹ کرتا ہے تو مزید کیا پریشرائز ہوگا آئی سی سی پر؟ دیکھیں, آئی سی سی پہ کیا پریشر ہوگا, ورلڈ کرکٹ سٹال ہو جائے گی جی. کیونکہ آپ بھول رہی ہیں کہ 250 ملین پاکستان کے ہیں, تقریباً 200 ملین جو ہیں بنگلہ دیش کے ویورز ہیں. یہ ویورشپ پہ ہوتا ہے, کنٹار ریٹنگز پہ ہوتا ہے. براڈ کاسٹر نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, رائٹس جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کے خریدے ہوئے ہیں. اس کی وہ کیسے مونیٹائزیشن کریں گے؟ پاکستان ایک وائٹل کاگ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. اب ان کی کرکٹنگ ایبلٹی پہ نہ جائیں. اب پاکستان کی جو ایک برانڈ ایکویٹی ہے, انڈیا پاکستان کی جو ایک ڈائیورسٹی اور ایک پرانی آپ کی وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے ریولری, تو اس بیسس پہ یہ بیک آؤٹ کر جائیں گے. ایشیا کپ ہوا ہی اس وجہ سے تھا, ورنہ تو وہ افغانستان سے لنکا ووٹ کرنے جا رہے تھے انڈیا کے ساتھ, لیکن کیونکہ سٹار کام کے پیسے لگے ہوئے تھے پروڈکشن ہاؤسز کے, تو اس کی وجہ سے کرکٹ جتنی زیادہ مونیٹائز انڈیا اور پاکستان میں ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. لیکن سو نعمان ایک تو صاحب، دوسری یہ جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کا نام سامنے آیا ہے آئی سی سی کے پاس. سر، بنگلہ دیش کو کسی دوسرے گروپ میں منتقل کرنے کے علاوہ سر اور کون کون سے آپشنز ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے ایک دقیانوسی چیز بنائی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان سپورٹ کر رہا تھا, اس میں بھی کونوٹیشن پولیٹیکل ہیں, وینجنس ہے. وہی والی بات ہے جو ابھی عامر بھائی نے بات کی تھی, وہ ٹرافی نہ لینا, سوریا کمار کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینا اور پھر اسکاٹ فری چلے جانا. وہ یہ سارا جو ہے وہ 10 مئی کے بعد ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا جو ان کی ریڈیکیول ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے انہوں نے اس کو پولیٹیکل ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس وقت اگین, کیونکہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے, جیسے عامر بھائی نے بتایا, دیٹ از کانٹری ٹو دیئر پرسیپشنز, تو یہ سارا پولیٹیکل ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو پینلٹی لگ سکتی ہے اگر آپ وڈرا کرتے ہیں, فائنینشیل لاسز ہو سکتے ہیں ٹو دا ٹیون آف 30-40 ملین ڈالرز. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو عامر بھائی نے بات کی ہے, دس از دا ٹائم کہ somebody has to stand up, ورنہ یہ ہیگمونک پریزنس بن جائے گی انڈیا کی, اور یہ باقی آپ ٹیل بیک کرتے رہ جائیں گے اور وہ چماٹ پہ چماٹ مارتے رہیں گے. دس از دا ٹائم جب جیسا بنگلہ دیش سولیڈیرٹی میں کھڑا ہوا ہے انٹیگریٹی کے ساتھ, اگر ہم بھی یہ کر جائیں. وہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, بنگلہ دیش کون سا ہمیں سپورٹ کرتا رہا, پہلے نہیں کرتا رہا. بٹ یہ کرکٹ کی ڈائنامکس میں اگر دیکھیں, کرکٹ کی جیو پالیٹکس میں اگر دیکھیں, آئی ٹوٹلی اگری ود عامر.
ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت کے کھیل کو سیاست بنانے کے رویے کا جو خمیازہ ہے اب سر عالمی سطح پر بھی بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک تو بات ہے، ہمیں تو اپنی وہ دیکھنا ہے نا کہ عالمی سطح پہ تو نظر آ گیا کہ جو بڑے بڑے بورڈز ہیں یورپ کے، برطانیہ کا ہو گیا، آسٹریلیا کے ہو گیا، مغربی ممالک کے، وہ پیسوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جو بھارت نے اس پورے کھیل کی اسپرٹ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اگر اس کو پاکستان 30-40 ملین ڈالر کا نقصان اٹھا لے تو وہ ہوتا ہے نا کہ ورتھ اٹ ہے. اس کے بہت سارے ڈائمینشن. ایک تو آپ انڈیا کو جو پیغام دے رہے ہوں گے، پھر ایک جو بنگلہ دیش کو آپ پیغام دے رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تاریخ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایک اسٹینڈ ہوگا یہ. اور پاکستان کی جو تاریخ میں بھارت بہت زیادہ چیزیں کہتے ہیں نا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا تھا اور جناب یہ ہو گیا تھا. تو ایک دونوں ممالک ہیں، یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو میرے خیال میں ایک بڑا ایک دورس اس کا ایک پیغام جائے گا. جی جی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر پاکستان نہیں چاہتا تو ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ورلڈ کپ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا. اچھا نعمان صاحب، پھر بنگلہ دیش کے بوائیکاٹ کا اثر جو ہے سر ورلڈ کپ کے میچز اور ٹیموں کے شیڈیول پر سر کیسے پڑ سکتا ہے؟ اب تو نہیں پڑے گا نہیں جی، کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ براڈ کاسٹ رائٹس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو ریجنل رائٹس ہوتے ہیں، ٹیریٹوریل رائٹس جو خریدتے ہیں براڈ کاسٹرز، انہوں نے کمرشل ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ فل ان کر رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بنگلہ دیش نے فور فیٹ کر دیے پوائنٹس، وہ میچز ان کو کروانے پڑے تو اس لیے وہ اسکاٹ لینڈ کو لے کے آ رہے ہیں. اور یہ نااہلی آئی سی سی کی، اٹ از اے بیڈ ریفلیکشن، اٹس اے اسمیک آن دیئر فیس کہ ایک ایسوسیٹ ممبر ریپلیس کر رہا ہے ایک فل ممبر کو. تو آپ کرکٹ کی ڈائنامکس کو اور اپنے آپ کو ہی کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. عامر صاحب، جب بھارت خود پاکستان نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں، تو کیا اسے اخلاقی حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے بھارت آنے کی شرط رکھے؟ بھائی یہی ہے نا کہ جیسے نعمان صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی پالیسی بنا رہے ہیں، اور جو چیز اپنے لیے وہ کوشر یا حلال قرار دیتا ہے وہ دوسرے کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو یہی وہ جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، جو بنگلہ دیش کے حوالے سے یا بنگالی مسلمانوں کے حوالے سے بھارت میں رویہ رکھا گیا. مغربی بنگال سے ان کو پش آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کا پانی بند کیا جا رہا ہے. جو آبی دہشت گردی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہی وہ بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہاں کے جو اندرونی سیاست کے معاملات ہیں اس میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے وہاں پہ، جو برس سے دہائیوں سے بنگالی مسلمان رہ رہے ہیں مغربی بنگال میں. ان کو بنگلہ دیشی کہہ کے آپ سر سے پار جو ہے دھکیل لیں، تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت غم و غصہ ہے. اور پاکستان کو یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ. یہ 30-40 ملین ڈالر جو ہیں وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے. بے شک ہم ابھی کچھ وقت کے لیے آئسولیٹ ہو جائیں، بے شک اس وقت ہو سکتا ہے کہ، لیکن آپ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پولرائز کر رہے ہیں دشمن تو آپ بھی کریں. آپ تو اچھے بچے بوائے اسکاؤٹ کی مینٹیلٹی کے ساتھ نہ جائیں بھارت کے ساتھ. جی عامر جی صاحب ٹھیک ہے، ہم تو اصول پہ جی چلیں گے اور نعمان ہم صاحب تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نعمان تو صاحب، ہمارے یہاں جو امن کی فاختہ ہے اور کبوتر ہے، انہیں سوچنا چاہیے یہ بات کہ جی بھارت کے ساتھ آپ کتنا جھکیں گے. یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونے کا. جی جی نعمان صاحب آپ بولیے. نہ صرف بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اٹ از دا بیسٹ اپرچونیٹی ٹو اسٹینڈ اگینسٹ انڈیا، جو ابھی آلریڈی ان کو کورس کر چکے ہیں. ایشیا کپ کو آپ نے موو کروایا انڈیا سے، اس کے بعد آپ نے ورلڈ کپ میں، اگر آپ کو یاد ہو، چیمپئنز ٹرافی کے بعد کہا تھا ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے، نہ ویمن وہاں پہ کھیلے، اور ابھی آپ بھی سری لنکا اگر آپ کھیلتے ہیں تو کھیلیں گے. بٹ اس میں جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو اپارتھیڈ پہ، نسل پرستی پہ بین کر دیا گیا تھا 1969 میں. 21 سال وہ آئسولیشن میں رہے. انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، انہوں نے اپنی برانڈنگ کروائی، انہوں نے اسپانسرشپس لیے، انہوں نے کرکٹ کو ڈومیسٹک لیول پہ، اپنے نیشنل لیول پہ جو ہے وہ اتنا اوپر کر دیا کہ جب ان کا بین ختم ہوا تو وہ آتے ہی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کھیل گئے تھے. سو دیٹ از اگین آپ کے پاس پاسٹ ہسٹری کا پریسیڈنس ہے کہ آئسولیشنز جو ہیں وہ کسی ملک کی بنیادوں کو یا کرکٹ کو ختم نہیں کرتی. اور آج کل کے دور میں جہاں پہ براڈ کاسٹرز انوالو ہوتے ہیں، پاکستان ریمینز این انٹیگرل کمپوننٹ آف انٹرنیشنل کرکٹ. تو پھر نعمان صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو تحفظات تھے وہ درست تھے؟ بالکل درست ہے جی، ایبسلیوٹلی. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کرکٹنگ پالیٹکس کی یا کرکٹنگ ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہے محسن نقوی، ایز فار ایز دیز تھنگز آر کنسرنڈ، آئی سی سی میں ریپرزنٹیشن، ایشیا کپ کی ٹرافی کو جس نے انہوں نے ہینڈل کیا تھا، وہ جو کیوس ہوا تھا، اور یہ جو ابھی بھی بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنا پاکستان کا، ٹیم ابھی تک اناؤنس نہیں کی ہوئی، اسٹینڈنگ اگینسٹ انڈین اٹراسٹیز جو کرکٹ میں وہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ڈن ویل.
بالکل. بریک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. عامر صاحب, ہاتھ نہ ملانا, میچ نہ کھیلنا, سیریز بند رکھنا, یہ سب کھیل ہے یا کھلی سیاست؟ دیکھیے, تو سوال ہی وہ ہے کہ کھلی سیاست ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ مئی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر آ گئے. پاکستان کے پاس ایک سے زیادہ وجوہات ہیں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کی, ان کے ٹورنامنٹس کو بائیک آؤٹ کرنے کی. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے بھارت ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے خلاف بھی پورا پاکستان ایک بیانیہ بنا سکتا ہے دنیا میں, اس کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہوگا. تو اگر دو ممالک جو ہیں, جو کہ فل ممبر ہیں, جو ٹیسٹ کرکٹنگ کہتے ہیں نا پلئنگ نیشنز ہیں, وہ پول آؤٹ کرتی ہیں, تو اس کے بہت زیادہ ایک شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کچھ نقصان لوگوں کو نظر آئے, ہماری امن کی فاختاؤں کو اور کبوتروں کو. لیکن اگر آپ پاکستان کے اس کے حوالے سے دیکھیں, جو ہمارے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اس میں بھارت کے ساتھ جتنی دوری اور ان کا جتنا آپ ان کا چہرے کو بے نقاب کریں گے, ان کا گھناؤنا چہرہ دکھائیں گے, آپ پورا بیانیہ بتائیں گے جی کشمیر میں آپ نے کیا کیا, آپ نے ہمارے خلاف جو ایک جنگ مسلط کی, آپ نے جناب ایک انڈس واٹر ٹریٹی سے آپ ایک طرفہ طور پہ, جو کہ تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, آپ کو ایک نیا وہ مل گیا ایشو. اس لیے ہم بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح سے دو طرفہ یا ہم ملٹائی لیول پہ نہیں کھیلنے کے لیے تیار ہیں. بھارت بھی یہی چاہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اگر وہ یہی چاہ رہے ہیں تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں. اور پھر آپ آلٹرنیٹ سوچیں, آپ ڈویژن لے کر آئیں, دو طرفہ اور طریقے ہوتے ہیں آپ کے کرنے کے. تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بند ہو جائے گی. اور بھارت کو بھی اپنی لمٹس ٹو پاور, فائنینشیل کلاؤڈ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ہر چیز, یو کی ناٹ گیٹ اوے ود مرڈر. تو پاکستان جب تک یہ نہیں کرے گا تو میرے خیال میں بات بنے گی نہیں جناب. بالکل. نعمان صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر سر بائیکاٹ کرتا ہے تو سر پھر فیصلہ کون لے گا, اور پھر سر کرکٹ کے فین دنیا بھر میں سر ان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, کرکٹ فینس تو ڈینائی ہو جائیں گے, جو کہ بلکہ ایون جو انڈین فینس ہیں وہ بھی ڈینائی ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو متوقع ہوتا ہے انڈیا پاکستان کی جو ریولری ہے وہ تو ایک ریالٹی ہے. اور دوسرا, یہ جو ڈیسیجن کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کرکٹ بورڈ کے لیول کا ڈیسیجن ہے. جس طرح عامر بھائی بتا رہے ہیں, اس میں آپ کے فارن آفس کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, ایون آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں ادارے ہیں, ان ساروں کو مل کے کنسنسس ڈیسیجن لینا ہوگا. ڈیسیجن جب آپ لے رہے ہوں گے, آپ کو پری میڈیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ جس قسم کا بایس آئی سی سی آج کل ہوا ہوا ہے ان پریزنس آف جے شاہ اور انڈین جو ان کے ایگزیکٹوز وہاں پہ ہیں, اور بی سی سی آئی کا جس طرح کے ایک ابیوز اور گیٹنگ اوے ود دا مرڈر جو ہم دیکھتے ہیں, اور جس طرح کے ابیوز آف پاور ہے, تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ فار ٹائم بینگ کوئی سینکشنز بھی لگ جائیں, کوئی آپ کے اسٹیٹس کو تھریٹن کر دیں. لیکن اگر آپ پوری پراپر اس کی ورکنگ کریں, کیونکہ میں obviously I have been dealing with یہ کرکٹ ایکوزیشن اینڈ کرکٹ رائٹس, تو میں آپ کو یہ اشور کر سکتا ہوں کہ پاکستان اتنا انٹیگرل ہے کہ 110 دفعہ سوچے گا آئی سی سی, ان کا دھڑام کر کے یہ سارے ورلڈ کپ گر جائیں گے. چلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے میچز کی وجہ سے 49% آف ریونیو جو کسی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ کا ہوتا ہے, وہ صرف انڈیا اور پاکستان کے کھیلنے سے ہوتا ہے. سو آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ فائنینشیلز کہاں سے پورے ہوں گے, بلینز آف ڈالرز کے جنہوں نے رائٹ ایکوائر کیے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے اپنے کمرشل ٹائموں کو پورا کریں گے. کیونکہ آپ اگر غور فرمائیں تو ایک آلموسٹ بلین, اگر آپ دیکھ لیں انڈیا کی پاپولیشن ہے 250 ملین آپ کی ہے, اب تو 200 ملین بنگلہ دیش کی ہے, تو آپ کا یہ میکسیمم آئی بالز ہے اور فٹ فال ہے جو کہ کرکٹ کو کور کرتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان can easily take a stance, but it has to come from all the major stakeholders, government کے through آنا پڑے گا. لیکن نعمان صاحب, سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو انلیگل ایپس لایا, سر اس پر آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, دیکھیں انفارچونیٹلی آپ ایک اور چیز اگر غور کریں, انڈیا نے نہ صرف کہ انڈین پریمیئر لیگ 9-10 بلین ڈالر کا ہے, ان کی مارکیٹ بہت ڈیپ ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے کرکٹ بورڈز ٹیل بیک کرتے ہیں. پھر جو انڈین سیریز ہوتی ہیں, ٹور کرتا ہے جو انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ, تو وہ میکسیمم ریونیو بلڈنگ ہوتا ہے براڈ کاسٹرز کے لیے. تو اس ایک تو یہ فائنینشیل سائڈ تھی انڈینس کی. سیکنڈلی جو انفارچونیٹ چیز ہو رہی ہے وہ آپ کی جو بلیک اکانومی ہے, جو آپ کی گرے اکانومی ہے کرکٹ کی, وہ میکسیمائز ہوتی ہے انڈیا سے, ممبئی سے, اور سری لنکا ان کا تبھی تو لیپ ڈاگ بن کے بیٹھا ہوا ہے. دین اگر تیسری آپ اسی لحاظ سے چیز دیکھیں, یہ جو آپ کرکٹ کی
ان کی ہیگمنی کو انڈیا کی، وہ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جتنی سٹہ بازی جتنی میجر ہوتی تھی وہ وہیں سے سینٹر سے ہوتی تھی. سو جتنے ان کے فرینچائز ہولڈرز ہیں انہوں نے اب ساؤتھ افریقہ میں، یو اے ای میں، یہ جو پرائیویٹ لیگز ہیں ان میں اپنی فرینچائزز بنا لی، اپنے فٹ پرنٹ سے امریکہ تک لے گئے ہیں. تو یہ کرکٹ کو ایک لحاظ سے سیبوٹاج کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کرکٹ کی اکانومی کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے بالکل ورچولی وجود ختم کرتے جا رہے ہیں. جو پیرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ فاؤنڈر ممبرس تھے آسٹریلیا اور انگلینڈ. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا اور انڈیا کہہ رہا ہوں، انگلینڈ اور آسٹریلیا، کیونکہ یہ فاؤنڈرز تھے تو ان کے پاس رائٹ ویٹو ہوتا تھا آئی سی سی میں، وہ ختم کیا گیا تھا، وہ پاکستان نے ختم کروایا تھا 1968-69 میں کاردار صاحب نے یہ کہہ کے کہ پورے ممبر جو فل ممبرز ہیں وہ برابر ہے. لیکن آج آپ دیکھیں تو بالکل کرکٹ کا بیلنس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. ٹوٹلیرینزم وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور انفارچونیٹ ہے کہ کرکٹ بالکل پولرائز ہو کے رہ گئی. ٹھیک ہے عامر صاحب، سوال اب یہ ہے کہ کیا آئی سی سی بھارت کے دباؤ میں آ کر فیصلے اسی طرح سر کرتی رہے گی؟ بالکل. یہ تو نظر ہی آ رہا ہے نا کہ بھارت جو ہے وہاں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور جب تک آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو دیگر ممالک سوچیں گے نہیں کہ آپ نے کرکٹ جیسے کھیل کا کیا حاصل کر دیا ہے، جہاں پہ تمام رائیولری جو ہوتی تھی وہ میدان میں ہوتی تھی، اور ایک پازیٹیو رائیولری ہوتی تھی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے. اب آپ نے اس میں اتنا گھٹیا پن لے کر آ گئے ہیں جو کہ بھارت کر رہا ہے، اور بھارت کی وجہ سے آئے کہ جس طرح کی قوم ہے اسی طرح کی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہی ان کی حرکتیں بھی ہیں. تو آپ نے اس کھیل کو پھر اس میں بات ہے کہ کمرشل انٹرسٹ یقیناً پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کمرشل انٹرسٹ ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرے گا تو کھیل کی ویلیوز کہاں جائیں گی؟ تو ایک زمانے میں ایگزسٹ کیا کرتا تھا نا کہ یہ کھیل اور دیگر جو ہیں اسپورٹس وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو سوچنا پڑے گا جب تک آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. اور پاکستان کو ایک سنہری موقع ہے کہ بنگلہ دیش ایک ریوولٹ کر رہا ہے. پاکستان اگر اس کے ہاتھ مضبوط کرے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے ساتھ چلے اور دو ممالک پول آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ورلڈ کپ تو اس کا بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا. کرکٹ پلئنگ نیشنز دوبارہ سوچیں گی کہ ہمیں کیا مطلب ہے بھارت کے حوالے کر دینا چاہیے، ان کے کمرشل انٹرسٹ کے حوالے کر دینا چاہیے. تو یہ ایک سوال ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جتنے زیادہ اس طرح کے میچز کراتے ہیں اس سے جو آپ کا مین ٹیسٹ کرکٹ اس سے تباہ ہوتی ہے. آپ کے اپنی قوم کے لیے کھیلتے ہیں نا. اچھا عامر صاحب، سوال یہ بھی ہے کہ تمام تر صورتحال دیکھ کر کیا پاکستان کو اب نرم سفارتکاری چھوڑ کر واضح اور سخت موقف اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ اپنا ڈپلومیٹک اوفینسو کرے. پاکستان کے پاس دیکھیں سنہری موقع ہے کہ بھارت کی جارحیت ہمارے خلاف ہوئی ہے، ہمیں کھیلنا نہیں بنتا ان کے ساتھ. انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی توڑی ہے. اب یہ نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ نئے ایلیمنٹس آ گئے ہیں، اور وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں ہمارے خلاف. تو پاکستان ان کو بنیاد بنا کر بالکل کہہ سکتا ہے، اور پھر بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہوں گی اس سے مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں نقصان ہو رہا ہو تھوڑا بہت، کچھ آپ کے وہاں پہ کچھ سرزنش ہو رہی ہو، آپ کو کچھ پیسے کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن ان دا لانگر رن جا کر اس کا جو ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور جو ہماری بھارت کے ساتھ اصل لڑائی ہے اس کو آپ جو ہے اجاگر کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے. دیٹ وڈ بی اے رائٹ ڈپلومیٹک اوفینسو جو پاکستان کو لینے میں کہتے ہیں نا ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے. اور محسن نقوی صاحب نے اپنا یہ مطلب ہے دکھایا ایشیا کپ میں کہ جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ان کی ٹرافی حوالی نہیں کی. تو یہی وقت ہے کہ جناب وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور وہ جو پھر میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، من کی کبوتر فاختہ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کہتی ہیں جی اسپورٹس میں سیاست نہیں ہوتی، کلچر میں سیاست نہیں ہوتی، میوزک میں سیاست نہیں ہوتی. پتہ چلا سیاست ہر چیز میں ہوتی ہے، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ہر میدان کو جو ہے اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو پاکستان کو یہی کرنا چاہیے. جناب نعمان صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، ٹیم سلیکشن پہ اگر میں بات کروں تو سر سرفراز کا ٹیم میں آنا کتنا اچھا ثابت ہوگا؟ دیکھیں میں آنیسٹلی سپیکنگ ٹیم سلیکشن پہ بات ہی ہمیں نہیں ابھی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیم اپنی اناؤنس کر دی یا آپ نے کمبینیشن بنانے شروع کر دیے، دیٹ مینس کہ آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ یو آر گوئنگ اینڈ دین پلئنگ ان دا ورلڈ کپ. لیکن سرفراز ایک بہت ہی زبردست ایز اے مینٹور جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور آؤٹ اسٹینڈنگ کپتان رہا ہے. کرکٹنگ اسمارٹنیس اس پہ ختم ہے، اسٹریٹ اسمارٹ مینٹیلٹی ہے، اور بے تحاشا ٹیئر کرکٹ سے اوپر آیا ہے وہ اپنی پوری پاتھ ویز کے تھرو. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ ہی ول اونلی ایڈ ویلیو.
हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे नुमान नियाज साहब और आमिर ज़िया साहब। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज की बहस का निचोड़ बहुत सादा है। मसला पाकिस्तान का नहीं, मसला बांग्लादेश का नहीं, क्रिकेट का है। जब एक मुल्क अपनी मर्जी को खेल पर मुसल्लत करे, जब हाथ मिलाना भी सियासत बन जाए, जब किसी टीम का आना भी इजाजत से मशरूत हो, तो फिर ये खेल नहीं रहता, ताकत का मुजाहिरा बन जाता है। पाकिस्तान बरसों से ये सब झेलता आ रहा है और आज बांग्लादेश ने इनकार करके वही बात दुनिया के सामने रख दी जो पाकिस्तान कहता रहा कि मोदी की हुकूमत आने के बाद खेल के मैदान भी सबके लिए बराबर नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता और अगर भारत क्रिकेट को सियासी शर्तों से जोड़ता है तो फिर किसी और मुल्क के इनकार पर शोर क्यों मचा रहा है? अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है, या तो वो साबित करे कि क्रिकेट वाकई एक आलमी खेल है, या फिर मान लिया जाए कि आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी ताकतवर की मर्जी से खेला जाएगा। अपने मेजबान मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।